شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. شکریہ. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شکریہ. بیٹھ سے آرام سے آرام سے آرام سے. بس اچھا جی. میں جی آج ان الیکشنز ہمیں پتہ ہے کہ یہ جلدی کے الیکشنز ہیں. یہ وہ الیکشنز نہیں جو ہم کروانا چاہتے ہیں پارٹی میں، اور انشاءاللہ کروائیں گے. لیکن یہ وقت کی ضرورت تھی، اس لیے ہمیں یہ ایک فاسٹ ٹریک پہ الیکشن کروانا پڑا. لیکن مجھے اس پہ بھی یقین ہے کہ ہمارے اس الیکشن کے بعد جو اپوزیشن ہے ہماری، راجہ ریاض سے بہتر اپوزیشن ہے جو کہ وہ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن ہے. اس میں بھی ہماری بہتر اپوزیشن ہے. اچھا جی، میں سنیں میری بات. دیکھیں، میرا 26 سال پہلے جب میں نے یہ پارٹی شروع کی تو میرا ہمیشہ آئیڈیل یہ تھا کہ یہ ایک ادارہ بنے گا، یہ پارٹی ایک انسٹیٹیوشن بنے گی، ایز اپوز ٹو جو فیملی پارٹیز ہیں. پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں، فیملی پارٹیز ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ کیوں ہماری ڈیموکریسی ایوالو نہیں کی؟ فیملی پارٹیز کی وجہ سے. کیونکہ دو سسٹمز ہیں، ایک ہے بادشاہت، دوسری ہے جمہوریت. جمہوریت ایونچولی بادشاہت کو پیچھے چھوڑ گئی، کیونکہ جمہوریت کے اندر میرٹ ہے، بادشاہت میں میرٹ نہیں ہے. تو ہمارے ملک میں نام تو ہم نے جمہوریت کا لیا، لیکن اس کے اندر فیوڈل سسٹم یعنی ایک قسم کی بادشاہتی تھی جدھر کوئی میرٹ نہیں تھا. یعنی آپ یہ دیکھیں، دو خاندان ہیں پاکستان میں پچھلے 60 سال میں. آدھا وقت ملٹری کی گورنمنٹ تھی اور آدھا وقت یہ دو خاندان کی حکومت تھی. تو یہ ہمارا تو صرف 3.5 سال تھے جس پہ انہوں نے اتنا شور مچایا کہ ملک میں تباہی ہوگی. اصل میں تو ان کے دور کی تھی. تو سنیں ذرا، پارٹی ہماری ادارہ تب بنے گی جب ہم ایک بہترین قسم کے الیکشنز کروائیں گے پارٹی میں. اور الیکشنز کا مطلب یہ کہ ایک میرٹ کے اوپر ایک وہ لیڈرشپ جو لوگ ہماری ممبرز چاہیں گے اوپر آئے. تو یہ ایک ہم نے 2 ایکسپیریمنٹس کیے ابھی تک. ایک بہت بڑا ایکسپیریمنٹ 2013 کے الیکشن سے پہلے کیا. وہ بدقسمتی سے ویسا الیکشن نہیں ہوا جو ہم چاہتے تھے، کیونکہ پریسیڈنٹ کوئی نہیں ہے. پاکستان میں کوئی پارٹی الیکشن ہی نہیں کرواتی صحیح معنی میں. تو وہ ہمیں بڑا مشکل لگا، ہمیں مسئلے آئے ممبرشپ کے سارے. بڑا 8-9 مہینے کا وہ ایک پروسیس تھا. پھر ہم نے دوسری وقت کوشش کی اور ہم نے تسلیم نورانی کے نیچے پورا ایک الیکشن سیل بنایا، بڑا پیسہ بھی ایلوکیٹ کیا. اور جو سسٹم چاہتے تھے، ہم اصل میں فیوچر ہے ہی موبائل فون کے ذریعے الیکشنز. یہ آپ دیکھ لیں گے دنیا میں اینڈ میں موبائل فون کے ذریعے الیکشن ہوگا جس طرح ٹیکنالوجی جا رہی ہے. تو ہم نے پری ایمپٹ کیا اس کو، کوشش کی، لیکن وہ انفارچونیٹلی وہ ہمارا سسٹم صحیح معنی میں بنا نہیں. لیکن یہ میری آپ سب سے وعدہ ہے کہ جیسے ہی ہماری پہلی اپرچونٹی ہوگی، تیاری ابھی سے ہم کر رہے ہوں گے، ہم نے اس پارٹی میں الیکشن کروا کے میریٹوکریسی لے کے آنی. وہ صرف جب ایک الیکٹرل پروسیس ٹھیک ہوگا تبھی میریٹوکریسی آئے گی. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا. ایک اب اپنی پارٹی کو اور آسیہ، آپ کو خاص میں ملنے بھی آسیہ کو گیا تھا. ہماری خواتین کی بہت زبردست پرفارمنس رہی ہے پنجاب اسمبلی میں بھی. اور جس طرح ہماری خواتین نے ڈی چوک پہ وہ پہنچی اور جس طرح وہ شیلنگ انہوں نے برداشت کی، میں ان کو آج سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ پاکستان میں میں نے کبھی نہیں دیکھا اس طرح عورتوں کو اور بچوں کے میں اس طرح کی
इस तरह की टेयर गैस शेलिंग मैं सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान में होगा, क्योंकि हमारा एक माशरे में ख्वातीन की ज़्यादा इज्जत है। मैं वो पाकिस्तानी कह रहा हूँ जिसने सारी दुनिया देखी है। हमारे माशरे में और इस्लाम के कल्चर में ख्वातीन की बहुत पहले से ज़्यादा इज्जत है, और हमने कभी ये तसव्वुर नहीं किया कि पुलिस, हमारी अपनी पुलिस और रेंजर्स, और सामने देख रहे हैं कि औरतें बच्चे और वो उनके ऊपर इस तरह की बेदर्दी से शेलिंग करें। मुझे कभी ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं ये भी अपने मुल्क में ये देखूंगा। और मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि मार्शल लॉ के अलावा कभी किसी डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह का पुलिस का जो रवैया था, जिस तरह उन्होंने रात के लोगों के घरों में घुसे, पता था औरतें हैं वहाँ, और जिस तरह उनका औरतों से रवैया था, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान में ये होगा। और एक ऐसा खौफ फैलाया गया, और वो खौफ क्यों फैलाया गया? क्योंकि एक पहले बैरूनी साजिश के तहत एक नाजायज, एक करप्ट, वो लोग जो 30 साल से करप्शन कर रहे थे, जिनके पुराने केसेस थे, उनको ऊपर मुसल्लत किया गया। और फिर जब देखा कि अवाम खड़ी हो गई है तहरीक इंसाफ के साथ, और मैं वाकई आपको कह रहा हूं कि मैंने कभी भी इतने बड़े जलसे नहीं देखे, मैंने कभी इस तरह की पब्लिक को निकलते नहीं देखा। जो खुद पब्लिक निकली जब से हमारी गवर्नमेंट गिराई गई, खुद पब्लिक निकली, मैंने कभी ऐसे पाकिस्तान में नहीं देखा। और दूसरी चीज़ कि जब खौफ आ गया, इन्होंने जब देखा पब्लिक निकली है, तो जब हमने ये एक पुरअमन एहतजाज था, हमारे दौर में 3 लॉन्ग मार्चेस की गई। फजल रहमान ने की, उसने किया, बिलावल ने किया महंगाई मार्च, 4 रुपए तब बड़ा था पेट्रोल, और उसने महंगाई मार्च कर दी। हमने तो किसी को नहीं रोका, हमने तो कोई कंटेनर्स नहीं रखे, पुलिस से इस तरह नहीं दहशत फैलाई, हमने तो नहीं किया, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक पार्टी है। हमारी गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही है इस पाकिस्तान की तारीख में। हमने ना कोई मीडिया को कुछ किया, फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ हमने बात की। वो तो कोई भी दुनिया की डेमोक्रेसी के अंदर आप फेक न्यूज़ के ऊपर बड़ा हैवी फाइन्स हैं, लाइबल लॉज हैं, वहाँ हैवी फाइन्स हैं। बल्कि यहाँ के हमारे 1-2 लोगों ने इंग्लैंड में जाके केसेस जीते हैं। तो यहाँ स्वाय फेक न्यूज़ के ऊपर हमने ना कोई मीडिया पे रिस्ट्रिक्शंस थी। आज देखिए मीडिया के ऊपर क्या हो रहा है। वो जो 4 एंकर्स हैं, उनके ऊपर जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, और वो मैं उनको सलूट करता हूँ, वो हीरोज हैं। वो खड़े रहे अपने मौक़िफ़ पे, और उन्होंने स्टैंड लिया। और ये भी मैं आपको बताऊं कि देखें, सहाफ़त, हर एक तो होता है ना जी कि आज़ादी राय और सहाफ़त को बड़ा उठाया जाता है, हर चीज़ में। पॉलिटिशियंस में अच्छे बुरे होते हैं, सहाफ़ी अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन जब एक क्राइसिस आता है जिस तरह ये आया, और जो प्रेशराइज किया गया, मीडिया का मुंह बंद करने की कोशिश की गई, उसके अंदर इमर्ज किए हीरोज़। और ये 4 जो सहाफ़ी जो खड़े हुए हैं और जो अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे हैं, इसको ये कौम का असासा है। जो असल जर्नलिज्म होती है वो कौम के लिए बहुत बड़ा असासा होता है। जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होती है, ये एसेट है कौम के। तो उसके बाद जो इन्होंने जब ये तशद्दुद किया और सब कुछ किया, डराया, क्योंकि ये नाजायज़ हुकूमत को, अब क्या इन्होंने, इनके तरीके क्या थे? एक तो पहले साजिश हो गई, फिर इन्होंने अपनी ये सारी पार्लियामेंट को बिल्कुल डिस्क्रेडिट करके रख दिया। एक आदमी जो इनकी टिकट लेने लगा, उसको उन्होंने ऑपोजिशन लीडर बना दिया। इसका मतलब पार्लियामेंट ही ख़त्म होगी, जिसमें ऑपोजिशन ही नहीं, वो पार्लियामेंट क्या है? उसके बाद इन्होंने इलेक्शन कमीशन को संभाल लिया। इलेक्शन कमीशन पहले इनके साथ थी। अब ये क्या करेंगे कि इनका सिर्फ एक नाजायज़ काम को जायज़ करवाने के लिए सारी स्टेट इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन, किसी को एतमाद नहीं है इलेक्शन कमीशन पे। जो इन्होंने हल्का बंदियाँ की, सारी जगह से कंप्लेंट्स आ रही हैं, मैलिफाइड इंटेंशन से की, किसी को फेथ नहीं है।
اور سب کو پتہ ہے کہ تیاری کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کو الیکشن جتایا جائے. سو ساری پاکستان ان چوروں کو اوپر لانے کے لیے اور رکھنے کے لیے سارے پاکستان کے اداروں کی تباہی ہوگی. الیکشن کمیشن تو بھی ڈسکریڈٹ ہو گیا. نیب کے اندر اب اپنا آدمی رکھ کے تو نیب بالکل ڈسکریڈٹ ہوگی کہ اپنے کیسز ختم کروائیں گے. ایف آئی اے کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے بڑی محنت سے ملک کے لیے کیسز بنائے تھے ان کے اوپر, یہ شریف خاندان کے اوپر, اور ان کے ڈرتے تھے لوگ, بیوروکریٹس ڈرتے تھے, پولیس والے ان کے اوپر کسی قسم کا ایکشن لیتے ہوئے ڈرتے تھے. نیب میں جا رہے ہیں اور نیب کے اندر جا کے پتھراؤ کر رہے ہیں نیب کے اوپر صرف کیسز سے نکلنے کے لیے. وہاں ایف آئی اے کی وہ حمزہ شہباز جا رہا ہے ایف آئی اے کے اندر اور دھمکیاں دے رہا ہے. وہ جو ڈاکٹر رضوان جو ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں ان کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ تم ہوتے کون ہو مجھے پوچھنے والے. تو انہوں نے ان کے خلاف ادارے پہلے ڈرتے تھے. اب آ کے ایف آئی اے سے انہوں نے جو کیا ہے, ایک کو ہارٹ اٹیک ہو گیا جو انویسٹیگیٹ کرے, ایک ڈاکٹر رضوان مر چکے ہیں, سارے کیسز اپنے ختم کروائیں گے. یہ کبھی بھی کسی بھی دنیا کے اندر ملزم قاضی نہیں بن سکتا. ملزم کیسے جج بن سکتا ہے؟ وہ اوپر بیٹھ کے اب اپنے سارے کیسز, نیب یہ ختم, اداروں کو, پولیس والے جو ایک کرپٹ آدمی جس کو یہاں بنا دیا ہے آئی جی پنجاب, ان کو لے کے آئے تھے خاص طور پہ یہ جو دہشت پھیلائی ہے انہوں نے, آئی جی اسلام آباد. تو ان لوگوں کو لایا گیا ہے اس لیے نہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے, اس لیے کہ کرپٹ سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے. ایک وہ لوگ جو 30 سال سے اس اپنے آپ کو ثابت کر رہے تھے کرپٹ, جو آج کہتے ہیں کہ جی ہو ملک کے بڑے برے حالات ہیں, یہ 30 سال یہ بیٹھے ہوئے تھے. اور میں ایک چیز آپ کو آج میں نے میڈیا پہ بھی بات کی ہے آپ سب کے لیے, اس وقت دو بہت بڑے مسئلے بنے ہوئے ہیں آج پاکستان کے, ایک لوڈ شیڈنگ اور دوسرا مسئلہ ہے پانی کا کسانوں کے لیے. شور مچا ہوا ہے, کسانوں کا برا حال ہے. دونوں کے لیے ہم نے ہمارے دور میں 50 سال کے بعد ڈیمز کے پروجیکٹ شروع کیے. ہم نے 10 ڈیمز کے پروجیکٹ شروع کیے جس میں 3 بڑی ڈیمز ہیں, 2 بڑی ڈیمز ہیں, ایک بمان ڈیم ہے. وابڈا نے ہمارے دور میں ان کی کریڈٹ ریٹنگ ایسی تھی کہ ان کو انٹرنیشنل ڈائریکٹ سوورن گارنٹیز کے بغیر ان کو لون ملتے تھے. جب سے یہ آئے ہیں اور یہ بڑے اس کے بہت دور دراز اس کے اثرات ہوں گے پاکستان, جب سے یہ آئے ہیں پہلے موڈیز نے ان کی کریڈٹ ریٹنگ ختم کی, مائنس پہ کی, اور پھر جب سے جنرل مزمل گئے ہیں جو چیئرمین وابڈا تھے, جب سے انہوں نے ریزائن کیا ہے, وابڈا کی کریڈٹ ریٹنگ مائنس نیگیٹو میں چلی گئی ہے. اب اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. اس کا مطلب کہ جو یہ ہم کوشش کر رہے تھے 50 سال کے بعد, ایک تو پانی کی سٹوریج کرنا, کیونکہ وہ آگے پانی کے بہت بڑے مسئلے آ رہے ہیں. ہمارے پاس زمین ہے کئی, لیکن ہمارے پاس جو پانی کا شارٹیجز آئیں گی آگے, اس کے لیے پانی کی سٹوریج چاہیے. تو وہ ڈبل کر رہے, ہماری کوشش تھی اگلے 7-8 سال میں پانی کی سٹوریج ڈبل ہو جائے. اب یہ سارے پروجیکٹس مشکل میں پڑ جائیں گے کیونکہ ان کو قرضے نہیں ملیں گے, کیونکہ وہ جو پہلے باہر سے قرضے مل رہے تھے ڈائریکٹلی وابڈا کو جنرل مزمل کے زمانے میں, وہ اب ختم ہو جائیں گے, وہ رک جائے گا. اور قرضے ملیں گے تو بہت مہنگے, تو آگے ہمارے پاس ڈالرز کی شارٹیج ہے. تو یہ تو ایک چیز ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ایک اکانومی 6% پہ گرو کر رہی تھی اور مشکل سے ایک بینکرپٹ اکانومی کو سنبھال کے کرونا کے دور سے نیویگیٹ کر کے تیسرے سال میں 5.6% گروتھ ریٹ اور چوتھے سال میں 6%, پروجیکٹڈ 5ویں سال میں 7% تھی, وہ اکانومی آج سیدھی طرف تیزی سے نیچے جا رہی ہے. صرف یہی نہیں کہ مہنگائی تو اس کا, اور کبھی پاکستان میں اس طرح کی مہنگائی نہیں ہوئی جو انہوں نے کیا. میں نے کہا کہ 4 روپے کے اوپر اس نے شروع کر دیا تھا, پٹرول کی یا ڈیزل کی قیمت بڑھائی تو اس نے مہنگائی مارچ شروع کر دی تھی, جس پہ ہم نے بالکل اس کو روکا نہیں. وہ لوگ بھول گئے وہ مہنگائی مارچ, وہ لوگوں کو
کام پہ ٹانگنے والی وہ چیز یاد رہ گئی ہے سارے اس لمبی مارچ میں جس میں بڑا پیسہ خرچ کیا گیا. لیکن ہمارے دور میں آپ سوچیں 3.5 سال تب ساری مہنگائی تیل کی قیمت اوپر گئی ہوئی تھی, تو ہمارے دور میں 55 روپے ہم نے 3.5 سال میں پٹرول مہنگا کیا اور 50 روپے ڈیزل مہنگا کیا, اور انہوں نے 10 دنوں میں 60 روپے پٹرول اور ڈیزل پر لیٹر مہنگا کیا. 45% گیس مہنگی کی, بجلی کی قیمت انہوں نے 10 روپے یونٹ مہنگا کر دیا. یعنی اتنی مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کی. اور ان کی ساری سٹیٹمنٹس دیکھیں, جب سے ہم آئے ہیں انہوں نے ایک شور مچایا ہوا تھا مہنگائی. تو جو انہوں نے 2 مہینے میں کیا ہے آپ ذرا دیکھ لیں 3.5 سال اور 2 مہینے. اس کا مطلب کہ مہنگائی کوز نہیں تھا, کیونکہ اگر یہ ہوتا تو یہ روکتے, یہ اتنے بڑی مہنگائی نہ کرتے. مقصد کچھ اور تھا, اور وہ مقصد سامنے آپ کے آ گیا کہ آتے ساتھ ہی ان کے مسئلے تھے کرپشن کے کیسز کے. وہ کرپشن کیسز ختم کروانے تھے انہوں نے. سو ان کا اصل مقصد یہ تھا. امریکہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک پالتو کو لے آئے اوپر ان کے نوکروں کو, اور وہ جو بھی IMF کہے گا وہ کریں گے. جو بھی اب ہمارے پیٹرولیم منسٹر نے جا کے, جب میں روس کیا تھا تو ہم نے نیگوشیٹ کر لیا تھا روسیوں سے کہ ہمیں سستا تیل دے. ہمیں 30% ہم نے ان سے بات کر رہے تھے کہ ہمیں تیل سستا دیں. وہ نیگوشیٹ ہو گیا تھا. جب جیسے واپس آئے انہوں نے نو کانفیڈنس وہ ٹیبل کر دی. تو وہ جب نو کانفیڈنس ٹیبل ہوئی تو سب کچھ سلو ڈاؤن ہو گیا. لیکن ان کا کام تھا, اگر ان کو واقعی مہنگائی کی فکر ہوتی تو ان کو فوری طور پہ وہ روس کا جو سستا تیل تھا اس کو پرسو کرنا چاہیے تھا. ان کا فائنانس منسٹر کہتا جی روس ہمارے پاس آ کے ہمیں آفر دے. یعنی تیل کی ہمیں ضرورت ہے لیکن روس کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں آ کے آفر دے. یعنی اصل میں امریکہ کی اجازت کے بغیر یہ کبھی کوئی کام نہیں کریں گے. عوام پس رہی ہے. ہندوستان 40% کم پہ تیل خرید رہا ہے آج روس سے. 40% کم. جب ہم 60 روپے بڑھا رہے تھے لیٹر تو ہندوستان 25 روپے لیٹر کم کر رہا تھا, کیونکہ انہوں نے روس سے تیل لے رہے تھے. تو ان کو اگر فکر ہوتی اپنے لوگوں کی تو ان کا سب سے بڑی پرائرٹی تھی کہ وہ اس کو پرسو کرتے. پرسو کرنے کی تو بڑی دور کی بات ہے. ان کو تھوڑا سا ان کے خیال میں بھی آ جائے نا کہ ان کے جو ماسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں واشنگٹن میں, امریکہ, وہ ناراض بھی ہو جائے تو یہ کبھی وہ آگے قدم نہیں اٹھائیں گے. ان کو کوئی فکر نہیں اپنی عوام کی. میری کنٹینشن یہ ہے کہ ان کے دونوں کے پارٹیوں کے سربراہ کے اربوں ڈالر, روپے نہیں, ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ کبھی کسی قسم کا اس قوم کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے جدھر ان کے ڈالر خطرے میں آ جائیں. ان کو خوف یہ ہے کہ امریکہ اگر ناراض ہو گیا تو وہ ان سے ہوگا جو آج روسیوں سے ہو رہا ہے. جتنے روسی اولیگارکس کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں, ہر روز آپ سنتے ہیں کہ ان کا جیٹ لے لیا, ان کی یاٹ لے لی, ان کے اکاؤنٹ فریز کر دیے. یہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں وہ ناراض ہو گئے تو ان کے پیسے پھنس جائیں گے. لہٰذا بجائے روس کا تیل لینے کے لیے انہوں نے اپنے پیسے بچانے کے لیے وہ کیا جو کہ امریکہ, انہوں نے حکم بھی نہیں دیا. ان کو تو اتنا کہ وہ ناراض نہ امریکہ ہو جائے یہ کبھی کوئی کام نہیں کریں گے. اور میں بار بار بتاتا ہوں کہ 400 ڈرون اٹیکس کیے امریکہ نے جب یہ دونوں سربراہ تھے 10 سال میں. 2008 سے 18 تک 400 ڈرون اٹیکس کیے امریکہ نے. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ آپ کا ایلائی آپ پہ ڈرون اٹیکس کر رہا ہے. آپ ان کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں, آپ کے لوگ بھی ان کی جنگ میں مر رہے ہیں, اور آپ کو ہی وہ ملک میں آ کے ڈرون اٹیک کر کے لوگ مار رہے ہیں, اور ایک دفعہ ان کے منہ سے نہیں نکلا. تو اسی لیے ان کو واپس لے کے آئے ہیں. یہ پاکستان کے لیے نہیں واپس آئے, یہ ایک فورن ایجنڈا کے لیے واپس آئے ہیں. ان کی کدھر خوشیاں بنی جب عمران خان گیا؟ سب سے زیادہ خوشی ہندوستان میں بنی. آپ ان کی میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, سب سے زیادہ وہ خوش ہوئے. اور اس کے بعد اسرائیل کے اندر وہ بڑے خوش ہوئے کہ جی یہ گیا. اور ویسٹرن اخباروں میں زیادہ تر میرے اگینسٹ یعنی انہوں نے وہ جب بعد میں پبلک نکلی تو تھوڑی چینج ہوئی ہے, لیکن شروع میں انہوں نے بھی بڑا نیگیٹو تھا. تو
ہندوستان مجھے بڑی اچھی طرح جانتا تھا کرکٹ کی وجہ سے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اس کی شہباز شریف سے بڑا خوش ہوئے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں, یہ فورن ایجنڈا کے تحت چلیں گے, وہ ایجنڈا جو پاکستان کی بہتریوں کے لیے نہیں ہے, ان کے لوگوں کے لیے, باہر کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے, پاکستان کی عوام کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. آج آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے, یہ کس کو سوٹ کر رہا ہے؟ پاکستانی عوام کو تو نہیں سوٹ کر رہا. کس کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ جن کا ایجنڈا ہے پاکستان کو کمزور کرنا, جن کا ہمارے دشمنوں کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کے ٹکڑے کرنا. ہندوستان کے ٹی وی پہ عام بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اینالسٹ اور کہہ رہے ہوتے ہیں بلوچستان کو علیحدہ کرنا ہے. میں نے کئی دفعہ سنا کہتے ہو کہ جی پاکستان کے ٹکڑے ہونے چاہیے. کون یہ ساری مسلمان دنیا میں آج آپ دیکھیں تو ایک مسلمان ملک دیکھ لیں جو عراق سے شروع کریں اور لیبیا سے شروع کریں, سیریا سے شروع کریں, صومالیہ, یمن, سارے مسلمان ملکوں میں دیکھ لیں, افغانستان, ساروں کے اندر باہر کے ایجنڈا کے تحت وہ ملکوں کی تباہی ہے. تو وہ جو باہر کی فورسز ہیں جو ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں, وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان مضبوط ہو. ان کو جو لے کے آئے ہیں وہ پاکستان اس لیے نہیں لے کے آئے کہ ملک مضبوط ہو, اس لیے کہ ہم غلام بنے. اور اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ وقت ہے آپ کے لیے. آپ پاکستان کی وہ پارٹی ہیں جو کہ آج واحد پاکستان کی فیڈرل پارٹی رہ گئے. باقی دو پارٹیز رہ گئی ہیں, انٹیریئر سندھ کی اور ایک رہ گئی سینٹرل پنجاب کی. آپ وہ پارٹی ہے جو کہ سارے پاکستان کی پارٹی ہے. آپ کی پارٹی ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے. یہ وہ پارٹی ہے, صرف دو فورسز اس وقت یہ جو دشمن جو چاہتے ہیں کہ کمزور ہوں. ایک وہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کمزور ہو جس لیے یہ سازش تھی, دوسری وہ چاہتے ہیں پاکستانی فوج کمزور ہو. اور وہ جو فورسز ہیں جو ہم دونوں کے اگینسٹ تھی وہ آج بڑے خوش ہیں کہ یہ شہباز شریف آ گیا. تو ہمارے پہ ذمہ داری ہے, یہ جو اگلا فیز ہے اس پہ ہم نے آزادی تحریک پہ پورا زور لگانا ہے. میں انشاءاللہ چند دنوں میں ڈیٹ دینے لگا ہوں. ہم صرف اپنے وکلا سے کنفرم کر رہے ہیں کہ ہم ایک قانون کے اندر رہتے ہوئے ان سے پرمیشن مانگ رہے ہیں. جیسے ہمیں یہ پرمیشن ملتی ہے, اور یہ زیادہ دیر نہیں ہے, میں آپ کو ابھی کال دوں گا. بہت بڑا اس ملک کی تاریخ کا انشاءاللہ سب سے بڑا ہم ایک احتجاجی پروٹیسٹ کریں گے. یہ ہمارا رائٹ ہے. یہ انشاءاللہ بس میں صرف آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ تیاری رکھیں. بس ہم ہم ساروں میں نے تنظیموں کو کہا ہوا کہ اس کی تیاری رکھیں. ہم انشاءاللہ جیسے ہمارا کلیئر ہوتا ہے, ابھی سپریم کورٹ کا سے جو کلیئر کرتے ہیں کیونکہ ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, جیسے کلیئر ہوتا ہے میں آپ کو ڈیٹ دوں گا. میں سب کو چاہتا ہوں آپ جتنے بھی ڈیلیگیٹس بیٹھے ہوئے اپنے علاقوں میں تیاری کریں, کیونکہ میں اس کو یہ نہیں سمجھتا ہم پولیٹکس کر رہے ہیں. میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اپنے ملک کے لیے جہاد لڑ رہے ہیں. آزادی, ایک مسلمان جب اپنی آزادی کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ جہاد ہوتا ہے. اور انشاءاللہ میں جب آپ کو ڈیٹ دوں گا آپ کی سب کی تیاری ہونی چاہیے. بس اچھا, آخر میں بفور یو لیو, نور اللہ قادری سے وہ مذمتی قرارداد کروانی ہے, وہ بی جے پی کے جی. میں جب ابھی ختم کر رہا ہوں, بس قادری صاحب آپ آ کے وہ جو ہندوستان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی اس کے اوپر ایک قرارداد پاس کریں گے. لیکن میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. واحد پارٹی ہے جو اس ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے.
सारा स्टेटस को चोरों का इकट्ठा हो गया आपके खिलाफ और अवाम आपके साथ आके खड़ी होगी। और ये जो अवाम आपके साथ खड़ी हुई है, ये कभी कभी मुल्क की तारीख में इस तरह कौम खड़ी हो जाती है एक पार्टी के पीछे। ये भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है और इंशाअल्लाह मेरा ये ईमान है कि आने वाले दिनों में हम ही वो पार्टी बनेंगे जो इस मुल्क को हकीकी आज़ादी और हकीकी जमहूरियत की तरफ लेके जाएंगे।